رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آگاہ رہو، اگر تم لوگ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد رکھتے تو تم اپنی ان حرکتوں سے باز رہتے۔ سو لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کا ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ قبر روزانہ بولتی ہے اور کہتی ہے، میں غربت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پھر جب مومن بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے، مرحبا کہتی ہے اور مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے، بے شک تو میرے نزدیک ان میں سب سے زیادہ محبوب تھا جو میری پیٹھ پر چلتے ہیں۔ پھر اب جب کہ میں تیرے کام کی نگراں ہو گئی اور تو میری طرف آ گیا تو اب دیکھ لے میں تیرے ساتھ کیسا حسن سلوک کروں گی۔ پھر اس کی نظر پہنچنے تک قبر کشادہ کر دی جائے گی اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا، اور جب فاجر یا کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے نہ ہی مرحبا کہتی ہے اور نہ ہی مبارکباد دیتی ہے، بلکہ کہتی ہے، بے شک تو میرے نزدیک ان سب میں زیادہ قابل نفرت تھا جو میری پیٹھ پر چلتے ہیں۔ پھر اب جب کہ میں تیرے کام کی نگراں ہوں اور تو میری طرف آ گیا، سو آج تو اپنے ساتھ میری بدسلوکیاں دیکھ لے گا۔ پھر وہ اس کو دباتی ہے اور ہر طرف سے اس پر زور ڈالتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک طرف سے دوسری طرف مل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا اور ایک دوسرے کو آپس میں داخل کر کے فرمایا، اللہ اس پر 70 اژدہے مقرر کر دے گا، اگر ان میں سے کوئی ایک بار بھی زمین پر پھونک مار دے تو اس پر رہتی دنیا تک کبھی گھاس نہ اگے۔ پھر وہ اژدہے اسے حساب و کتاب لیے جانے تک دانتوں سے کاٹیں گے اور نوچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2460۔